السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بڑی کام کی ایسی ویڈیو جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو عوام الناس کے کام آئے گی، اور اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں سے کچھ کرنا شروع کر دیں، کچھ نہ کریں، تو آپ کی زندگی کی بہت ساری تکالیف، پریشانیاں، پرابلمز، غربت، نحوست، بے رونقی یہ ختم ہو جائے گی بحکم اللہ۔ اور کیونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان آ بھی رہا ہے، تو ایک تو اللہ کا ویسے ہی کرم چل رہا ہوتا ہے رمضان المبارک میں، تو دوسرا بہت ساری چیزیں انسان سے ایزیلی ہو جاتی ہیں۔ دوسرا خواتین و حضرات، ہمیشہ شروع میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ صرف میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے۔ جو بھی فیس بک، چاہے کوئی بھی فیس بک چل رہی ہو، انسٹاگرام چل رہی ہو، لنکڈ ان چل رہا ہو، آپ کا ٹک ٹاک چل رہا ہو، اور کیا ہے یہ جو بھی میسنجر یا جو بھی ہے واٹ ایور، ماں سوائے اس یوٹیوب چینل کے سب فیک اور جعلی ہے۔ اور بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے یوٹیوب چینل پہ میری چیزیں تصویریں لگا کے ہمایوں نے وہ کہا، وہ سنسنی پھیلانے کے لیے۔ آپ کو دیکھنا ہے تو میرے اوریجنل یوٹیوب چینل جو میرا جینون اور آفیشیل ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی، اس پہ دیکھ لیا کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ، ہفتے کو صبح 11 بجے، اتوار کو صبح 10 بجے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی۔ اور وہاں کا جو نمبر ہے نیچے بھی چل رہا ہے ٹکر کے، اس کی پٹی چل رہی ہے، وہ ہے 021-3568-5501، دوسرا ہے 021-3568-5021۔ اور جب بھی کوئی بیرون ملک سے اوورسیز مجھے کال کرے تو وہ میرے اسسٹنٹ کو ان 2 نمبروں پہ کہے کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، اور کوئی لوکل بھی ہے تو اپنی تصدیق کے لیے وہ میرے اسسٹنٹ کو کہہ سکتا ہے۔ اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک۔ میں روز نہیں بیٹھتا ہوں مگر میرا آفس کھلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور کسی سوشل میڈیا کی سوائے چینل کی کنیکٹیوٹی کے اور کہیں نہیں جائیے گا۔ اس کے پیچھے وجوہات ہیں، ہر ہفتے کمپلینیں آتی ہیں، ہم فیس بک پہ گئے، ہم فلاں جگہ گئے، لٹ گئے، تو آپ نے موبائل نمبروں پہ نہیں جانا۔ تو اب چلتے ہیں اصل ویڈیو کی طرف۔ اچھا خواتین و حضرات، یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو ملک میں ہو رہا ہے، جو دنیا میں ہو رہا ہے، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو نواز شریف صاحب کے لیے کہا وہی دیکھ لیں ہوا، جو شہباز شریف صاحب کے لیے کہا وہ ہوا، جو پیپلز پارٹی کی لیوریج کے حوالے سے کہا تھا وہی ہوا، اور جو عمران خان صاحب کے لیے کہا تھا وہی ہوا۔ اور اب جو ہو رہا ہے وہ بھی جو میں نے بولا ہے وہ آپ دیکھتے رہیے گا، اور انشاءاللہ تعالی آگے موقع ملے گا تو میں بناؤں گا اس پہ ویڈیو۔ اب ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ چیزیں جو آپ نہ کریں اپنے گھر میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً باتھ روم کے باہر انٹرنس کے اوپر ہم لوگ فٹ میٹ جو ہوتا ہے، جو جس پہ پاؤں صاف کر کے آدمی گھر میں انٹر ہوتا ہے، وہ عموماً سرخ رنگ کا آپ نے دیکھا ہوگا یا بلیک کلر کا دیکھا ہوگا۔ بلیک کا پھر بھی تھوڑا سا یہاں پہ قابل قبول ہے، مگر سرخ رنگ کا کبھی بھی فٹ میٹ اپنے گھر میں نہ رکھیے گا، یہ پھر آپ اپنے مارس کو بھاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں اس میں وجوہات بھی بتاتا جا رہا ہوں کہ میں ایسا بول رہا ہوں تو کیوں بول رہا ہوں۔ دوسرا، اپنے گھر میں کبھی بھی مغربی سمت میں یعنی ویسٹ فیسنگ، یہ واستو شاستر ہے جس کو چائنیز فینگ چوئی کہتے ہیں، اور جو ہماری ویدک اسٹرالوجی میں اس کو واستو شاستر کہا جاتا ہے، اس کی بھی چیزیں، اور اس میں اور بہت ساری میری ریسرچ ہے۔ ویسٹ فیسنگ میں کبھی بھی آپ اپنا کوئی پانی کا برتن، پانی کا کولر، مٹکا نہ رکھیں، اور
یہ بھی میں آپ کو ایڈوائز کروں گا، چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے توغرا ہو، کوئی بھی چیز تو ویسٹ فیسنگ میں آپ لگائیں گے تو تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے، اور اس چیز کو ترک کریں۔ یہ بڑے امپورٹنٹ گولڈن ٹپس آپ کو دے رہا ہوں۔ دوسرا، ایک چیز یاد رکھیے، لوگ گھروں میں اس معاملے میں کبھی احتیاط نہیں کرتے۔ ایک تو جھاڑو کو مغرب کے بعد کوشش کریں کہ نہ گھر میں لگائی جائے، اور دوسرا اپنے وہ جھاڑو جو آپ کے گھر یا آپ کی پروفیشنل جگہ دکان پہ لگتی ہے، اس کو ہمیشہ کارنر میں سائڈ پہ رکھیں جہاں سے وہ نظر نہ آ رہی ہو، کیونکہ جب وہ عام لوگوں کی نگاہ میں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا جھاڑو پھر جانا، وہ والی چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے میں آپ کو ٹوٹکے اور آزمودہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو جھاڑو کو ایک تو مغرب کے بعد اوائڈ کریں لگانے سے، اور دوسرا اس کو ہمیشہ کارنر میں کہیں رکھیں۔ دوسرا، یہ جو میں اب آپ کو ٹپ بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ لوگ جن کے روزگار کے مسئلے یا جو آلریڈی برسر روزگار ہے لیکن اتنا ان کے ساتھ وہ اتنا نہیں کما پا رہے جتنا کمانا چاہیے، ایک چھوٹا سا آپ کو اپنی اسٹرالوجی کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں، ویدک اسٹرالوجی کا۔ اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں ہڈن ریسرچ اور ہڈن فارمولاز ہیں۔ جب بھی گھر کا کفیل جو بھی کمانے والا ہے، ایک ہو تو ایک، دو ہو تو دو، جب جائیں تو پانی کا گلاس بھر کے کہیں سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور جب واپس آنے لگے وہ کفیل، جب گھر باہر کام کر کے واپس آئیں تو اس پانی کو پینا نہیں ہے، اس پانی کو اپنے ہاتھ سے کسی بھی پودے میں، پلانٹ میں ڈال دیں، درخت میں ڈال دیں۔ اس کو آزما کے دیکھیے گا، اللہ کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ دوسرا، آپ کو ایک اور گولڈن ٹپ دے رہا ہوں۔ یہ سب کے پیچھے کیا چیزیں، کچھ اسلامک ہے، کچھ واستو شاستر ہے، اور زیادہ تر وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں جو ایسٹرالوجی، ویدک ایسٹرالوجی کی فارمولاز کہہ لیں، یا وہ چیزیں کہہ لیں کہ یہ وہ ٹوٹکے ہیں جو آزمودہ۔ آپ نے جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں داخلے کے وقت، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے دروازے کے سامنے جوتے اتار دیتے ہیں۔ جوتا کیا ہے؟ جوتا یا چپل، شو جسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ آپ پورے دنیا میں گھوم رہے ہیں، اس جوتے کے اندر کیا نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، وہ نیگیٹیوٹی آپ کچھ لوگ تو گھر کے اندر اپنے بیڈ روم میں لے جاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں لے جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ وہ نیگیٹیوٹی آپ کے گھر میں جو باہر سے آ رہی ہے، اس کا اورا آپ اپنے گھر کے اندر اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا اردو کی مثال میں کہ آ بیل مجھے مار۔ اور کبھی بھی گھر کے دروازے کے پاس جوتے نہ رکھیں۔ جوتے کو آپ سائڈ میں کوئی ڈبہ یا کوئی جگہ مخصوص کریں اور وہاں پہ رکھیں۔ یہ بھی نحوست کو دور کرنے کا ایک بہترین آپ کو ٹپ دے رہا ہوں۔ اور نحوست اگر الٹا کرنا ہے تو نحوست گھر میں لے جائیں، تو پھر جوتے، ہر چیز جوتے پہ چپک کے آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، چھٹا، اپنے گھر کے اندر، اسلام میں تو ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہ ڈسٹ کو نہ جمع ہونے دیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سمیٹا کچرا ایک کونے میں لے گئے، تو وہ کونا تو آپ نے نیگیٹو کر دیا، اس کو اٹھائیں، پراپر جگہ پہ ڈسپوز آف کریں، پھینکیں۔ دوسرا، گھر کے اوپر ڈسٹ نہ رہنے دیں، چاہے وہ آپ کی کھڑکی ہو، چاہے روشن دان ہو، یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے وینٹیلیشن ہو رہی ہے وہاں نہ رکھیں۔ اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن تو 1000 ہیں۔ آج کل کی تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ بہت بڑی الرجی ہے، اس کا پھر الٹیمیٹ شکل فائبروسس بھی ہو جاتی ہے، اور بھی پرابلم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ڈسٹ اس کو گھر میں نہ رہنے دیں۔ اور پلس 7ویں چیز، مکڑی کا جالا، چاہے ایک کونے میں بنے، چاہے جس جگہ مکڑی کا جالا گھر میں نظر آئے گا وہاں سوائے افلاس کے کچھ نہیں آئے گا۔ اور یہ میرا نہیں، آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے،
کہ یہ افلاس کو لاتا ہے اور آپ ویرانی لائے گا، افلاس لائے گا۔ آپ دیکھیں پرانے جگہوں پہ جائیں، کھنڈروں پہ جائیں، پرانی عمارتوں میں جائیں، نیچے وہ جگہ جو صفائی نہیں ہو رہی وہاں عموماً مکڑی کا جالا بن جاتا ہے۔ تو یہ مکڑی کا جالا گھر میں نہ رہنے دیں۔ اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ وہ سورہ عنکبوت اس قرآن پاک میں تو مکڑی کوئی متبرک ہے، کوئی مکڑی متبرک نہیں ہے، نہ مقدس ہے۔ جو بھی چیز موذی ہے، جو انسان کو نقصان پہنچائے، اس کو اسلام نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ مکڑی کو آپ جو ہے وہ یہ ایسا راہو کی جکڑن کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی بھی ویسٹ فیسنگ آپ نہ لگائیں، پینٹنگ یا کوئی بھی ٹکڑا یا کوئی چیز اللہ کے نام کی، تو پھر ایک الگ بات ہے، اللہ کا نام تو کسی بھی اچھی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ کہاں لگائیں پھر؟ نارتھ ایسٹ کی ڈائریکشن میں لگائیں۔ آپ دیکھیں یہ گھر کے اندر آپ کا جو بیلنس ہے وہ آنے لگے گا۔ ایک غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم، ہمیشہ کوئی فریم لٹکانا ہو، کوئی تصویر لٹکانی ہو تو لوگ ٹک ایک کیل ٹھوکی اس پہ ٹانگ دیا۔ غلط ہے۔ آپ اپنے گھر کو ہینگ کر رہے ہیں، اس کا جو توازن، جو اس کی انرجی ہے، جو اس کا اورا ہے، وہ آپ نے خلا میں لٹکائے ہوا ہے۔ ہمیشہ 2 کیلیں لگائیں، ایک اس کونے پہ ایک اس کونے پہ۔ یہ بہت چھوٹی لیکن بڑی کارآمد باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ 2 کیلوں کے ساتھ کوئی تصویر، کوئی پینٹنگ، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کو بیلنس کیجیے۔ اگر آپ، یہ تو میں سب کے لیے بتا رہا ہوں، اگر آپ کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کی اپر باڈی پہ لازمی کر لیجیے کہ آف وائٹ کلر، آف وائٹ رنگ آپ کے اپر پورشن میں ہونا چاہیے۔ تو اس سے پازیٹیو اورا آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا۔ مثلا اپر باڈی پہ وہ ظاہر شرٹ کی شکل ہو سکتی ہے، عورتوں میں دوپٹہ قمیض ہو سکتی ہے۔ جب بھی جائیں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ایک گرہ باندھ لیں۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں خراب ہونے لگے یا بار بار خراب ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا راہو بگڑنے لگا ہے۔ اس کو اٹھائیں، یا تو اس کو ریپیئر کرا لیں یا اس کو بیچ دیں، گھر میں نہ رکھیں۔ اور خاص طور پر لوگ ایک کونا مخصوص کر دیتے ہیں، وہاں رکھ لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ الیکٹرانک کی چیز کو، خراب چیز کو گھر میں کبھی بھی نہ رکھیں۔ اور ایک چیز میں نے اور پہلے بھی بتائی تھی کہ گھر میں سپیج نہ آئے، یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ڈرینیج سسٹم، آپ کی نالیاں ہمیشہ رواں اور صاف رہنی چاہیے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، گھر میں پھٹا ہوا پرانا چمڑا کبھی بھی نہ رکھیں، یہ آپ کا سٹن خراب کرے گا۔ اس کو پھینک دیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے استعمال کی تو اس کو ریپیئر کرا لیں۔ یہ نہ ہو کہ یار تھوڑا پھٹا ہوا ہے، تھوڑا سا وہ ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا، پرانے جوتے جوتیاں گھروں سے نکال دیں، ان کو کبھی گھر میں نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو لوگوں کو نہیں معلوم، کیکٹس کا پودا کبھی اپنے گھر کے اندر نہ رکھیں۔ آپ نیگیٹو انرجی کو اپنے گھر کے اندر لا رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور ٹپ دیتا ہوں، دیکھیں بعض لوگ جو ہے اپنی چھت کے اوپر خراب سامان رکھ دیتے ہیں۔ خراب سامان کی بات کر رہا ہوں، پرانا فرنیچر رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، بارش میں بھیگی ہوئی لکڑی یا پانی میں بھیگی ہوئی لکڑی کو گھر سے نکال دیا کریں، پھینک دیا کریں۔ یا پرانا فرنیچر کسی کو دان کر دیجئے، کسی کو عطیہ دے دیجئے، یا بیچنا ہو تو بیچ دیں۔
مگر گھر پہ نہ رکھیں، کیونکہ آپ نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے اپنے 12ویں گھر کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میں نے بڑی محنت سے یہ سب بنایا آپ کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ایکسٹیمپور بولوں گا تو بہت کچھ بولتا جاؤں گا، تو اس میں ایک بندش میں ہوں، آپ کو 1 بائی 1 بتاتا جا رہا ہوں۔ ایک اور چیز کا خیال رکھا کریں، جب تک آپ کا کام، آپ کا ٹارگٹ اچیو نہ ہو جائے، اپنی کامیابی کو شیئر نہ کیا کریں۔ خاص طور پہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود اپنی چیزوں کو نظر بد کا شکار کرا رہے ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ کو کیا پتا کون بیچارہ فرسٹریشن میں کس انداز میں دیکھ رہا ہے، اور وہ لمحہ ہے لگنے کا، پلانیٹری پوزیشن ایسی چل رہی ہے، ٹھک کر کے نظر لگ جاتی ہے۔ تو اپنی کامیابی کو شیئر کریں، میں یہ نہیں کر رہا خوشی کو نہ منائیں، خوشی ویسے تو سب اللہ کی طرف سے، خوشی بھی اور غم بھی، لیکن اس کو پبلکلی نہ اناؤنس کریں تا وقت کے کام آپ کا مکمل نہ ہو جائے۔ دوسرا ایک بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، 70% میں نے یہاں خاص طور پہ کراچی کے اندر تو یہ چیز بہت دیکھی ہے، اپنے سونے کے بستر پر، بیڈ کے اوپر کبھی کھانا نہ کھائیں۔ جب آپ بیڈ کے اوپر کھانا کھاتے ہیں نا، یعنی اپنا بستر سونے کی جگہ پر، اور یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، تو کیا ہوگا، آپ کی عین موقع پہ جا کے چیزیں یا تو رک جائیں گی یا ان میں بلاکیج آ جائے گی، آپ کے خرچے بڑھنے لگیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، بجلی کی بل آپ کا بڑھ کے آ گیا، گیس کا بل بڑھ کے آ گیا، اننیسیسری بھی ہوگا، تو بستر پہ کبھی بھی کھانا نہ کھائیں، اور اسلام میں تو ویسے بھی یہ چیز سختی سے منع کی گئی ہے۔ ایک چیز اور نوٹ کیجئے، میں کوشش کر رہا ہوں اپنا میکسیمم آپ کو دے دوں تاکہ اس میں عوام الناس کا فائدہ ہو، اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کو بھلا ملے، ان کو اچھا ہو جائے، اور کسی کے ساتھ اچھائی ہو جاتی ہے تو مجھے کم از کم اپنی ذات میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کام کرا دیا۔ یہ بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں آپ سے، کوئی یہ شیئر نہیں کرتا یہ چیزیں، لیکن میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں ایسٹرالوجی کے حوالے سے۔ کبھی بھی اپنے گھر میں، ایک تو آپ پنک سالٹ یوز کیا کریں، جو ہماری کھیوڑا کی کان میں ہوتا ہے نا، جسے ہم پنک سالٹ کہتے ہیں، نمک، پہاڑی نمک جو ہوتا ہے، اس کو اسٹیل کے برتن میں نہ رکھیں، یہ آپ اپنے گھر کو بھاری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اسٹیل میں آپ نمک رکھیں گے تو آپ کے گھر میں نیگیٹیوٹی آئے گی۔ نمک کے لیے، سالٹ کے لیے کوئی شیشے کی شیشی رکھیں گلاس کے اندر، کبھی بھی اس کو اسٹیل میں، ایلومینیم میں نہ رکھیے گا۔ اب ایک چیز جو میں بولنے لگا ہوں کہ اگر آپ یہ خیال رکھیں تو، لیکن ہے تو مشکل، لیکن آپ پرانے زمانے میں آج سے کچھ عرصے پہلے چلے ہیں، یہ جو ہم ایلومینیم کے برتن یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یہ کینسر کا سبب بنتا ہے، مگر در حقیقت ایسٹرالوجی بھی یہی کہتی ہے، یہ ایلومینیم اور اسٹیل کے برتن آپ کے گھر میں راہو کی انرجی کو بہت زیادہ بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ اننیسیسری راہو کا انفلوئنس اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر لا رہے ہوتے ہیں۔ جو پہلے لوگ مٹی کے برتن میں بناتے تھے کھانا، وہ سب سے بیسٹ ہے، جو ہمارے معاشرے میں تھوڑا عرصے پہلے تک رائج تھا۔ ابھی بھی میں نے دیکھا کچھ لوگ مٹی کے برتنوں میں کھانا بناتے، تو مٹی کا برتن کھانا بنانے کے لیے دی بیسٹ ہے۔ یہ ایلومینیم اور اسٹیل، اس کو گھر سے آہستہ آہستہ نکالیں آپ۔ اب ایک چیز میں آج جو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے پیچھے کتنی سائنٹیفک لاجک ہے۔ ایسٹرالوجی تو خیر
ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ تو ہر چیز سے ماورا اور مبرات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کی ایسی مخلوق بنا کے بھیجا، آپ نے منع فرمایا کہ کھڑے ہو کے پانی مت پیو۔ اس کو جب میں نے اسٹرالوجی میں ریسرچ کیا نا، تو کھڑے ہو کے پانی جو لوگ پیتے ہیں، آزما کے دیکھ لیجیے گا، ان کے جوڑوں میں، گھٹنوں میں درد کی شکایت ہوگی۔ اس کا افیکٹ تو کڈنی پہ بھی پڑتا ہے، اسلام تو کہتا ہی ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہوتے ہیں، یہ آپ اپنا شنی سٹن ذہل خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کوشش کیجیے، ویسے تو واٹر مون ہے، مگر اس انداز میں جو آپ کھڑے ہو کے پیتے ہیں تو یہ سٹن کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور مون بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک چیز میں نے دیکھا ہے زندگی میں، بلکہ یہاں پہ میں نے آزمایا، آپ جا رہے ہیں برانڈڈ چیزوں کے اوپر، لاکھ 10 لاکھ 80 لاکھ 70 لاکھ کی لوگ خریدتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ مگر ہم جب کسی غریب کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پر سبزی والا ہے، فروٹ والا ہے، جس کی ایک لمیٹڈ آمدنی ہوئی، اس سے بھاؤ تاؤ کرنے لگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بارگیننگ نہ کریں، بارگیننگ کریں، لیکن اس غریب کے پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کتنی مشقت اور کسب حلال کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، تو وہ جو بول رہا ہے اس کو تھوڑا زیادہ دے دیں تو انشاءاللہ اللہ آپ پہ کرم کرے گا۔ اور دوسری چیز، دنیا بھر کی عیاشیوں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کی ذات کے لیے آپ کے گھر کے ملازم ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ اپنا ہاتھ جو ہے کھینچ لیتے ہیں۔ اور میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو ملازموں کے بیچاروں کے ان کی پیسے، ان کی تنخواہیں نہیں دیتے، تو آپ سمجھ لیں چاہے آپ دنیا بھر کا کما لیں، آپ کا وہ سب ویسٹ ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ آپ پہ مہربان ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی موت تک نہیں ہوتا، تو آپ کی نسل کو خجل خوار ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ہمیشہ جو ملازم، وہ کیا ہے، وہ سٹرن ہے، اور کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کرم کارک ہے، اللہ کے حکم سے جب وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ سسکا کے انسان کو تڑپاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو اپنے ملازمین اور خاص طور پہ جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں۔ بہانے 100 ہوتے ہیں بنانے کے کہ 10 موقع آتے ہیں، اور خیرات اللہ کے نام پہ صدقہ یہ تو لازمی دینا چاہیے، یہ کریے آپ خود اپنے گھر کے اندر برکت دیکھیں گے، رزق کا کبھی پرابلم نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ لیکن یہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے خود کھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ چکن یا مٹن، تو ملازموں کو دے دیں گے ویجیٹیبل، دے دیں گے سبزی، دے دیں گے دال، دے دیں گے، یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ آپ اللہ کے بھی مجرم بن رہے ہیں، اور ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنا سیٹن خراب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں چھٹے گھر کے، آپ کا جو ہے اس میں ملازمین ہیں آپ کے، تو اس کو بہتر رکھیں۔ اور ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا، اگر گھر میں آپ کے کوئی مانگنے آئے، کوئی بھی اللہ کے بندہ یا کوئی گداگر، تو کوشش کریں اگر وہ کھانا مانگ رہے تو اسے ضرور دیں کھانا، اور اگر کچھ مدد کر دیں تو سبحان اللہ، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر میں 1 لاکھ کماؤں اور میں 2000 روپے دے رہا ہوں تو یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا۔ بات تو یہ، میں 1 لاکھ کماؤں تو کم از کم 60,000 روپے 50,000 روپے اللہ کے نام پہ لوگوں کو دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خود بخود برکت دے دے گا۔ اور ایک چیز میں اور بتاؤں، یہ ٹپیں دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کے کرم سے ٹپس دے رہا ہوں، وہ اردو میں ٹپیں بول گیا کہ اچھا یہ جنک فوڈ کو بھی اوائڈ کیا کریں۔ یہ جنک فوڈ کا مکسچر جو ہے یہ بھی پورا راہو شنی ہے، یہ ڈپریشن، نفسیاتی بیماریاں، لوگ تو ایزی وے ڈھونڈتے نا، لیکن یہ پیدا کرے گا آپ کے گھر سے۔ اور نمک کا استعمال کم کریں، میڈیکلی تو وہ بلڈ پریشر کا باعث ہے یا اور پرابلم ہو سکتے، مگر نمک سیٹرن ہے، اس کو منیمائز کریں، اس کا کمپوزیشن باڈی کے اندر زیادہ نہ کرے، پھر یہ ایونچولی جا کے انسان کو کبھی کبھی ہیلوسینیشن، شیزوفرینیا یا سائیکوپیتھ بنا دیتا ہے۔
تو نمک کی مقدار کو کم رکھیں ہمیشہ، اور جب ایج آتی ہے تو پھر 100 پرابلم تو نکلتے ہیں۔ لیکن میں اس وقت اکارڈنگ ٹو ایسٹرولوجی، ویدک ایسٹرولوجی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں ذہنی امراض بھی پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ان لوگوں میں جو نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، نفسیاتی امراض کے شکار ہوں گے۔ یہ اب میں کیا بولوں آپ کو، یہ میری ریسرچ ہے، میں نے پاگلوں کے اندر اور یہ الزائمر کے مریض یا یہ جو بھی ذہنی امراض ہوتے ہیں، ان میں انہوں نے اپنی ارلی ایج میں، مڈل ایج میں، اچھی خاصی عمر تک سالٹ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کم کیجیے۔ اور ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو، یہ ایسی چیز ہے، مثال اللہ تعالیٰ مجھ سمیت اور آپ تمام لوگوں سمیت، ہر مسلمان سمیت اور پوری عالم انسانیت سمیت اللہ مہلک امراض، ہر بیماری سے سب کو دور رکھے۔ کیونکہ دیکھیں جب بیماری آتی ہے نا تو پھر آدمی کو اس طرح اسکویز کرنا شروع کرتی ہے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج آپ کسی کے ساتھ ذرا سا ظلم کریں گے تو وہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، اپنی طاقت، اپنی دولت کے نشے میں چور مت ہونا، تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ کا کتنا بڑا عذاب خاموش قدموں کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اگر بدلہ لینے پر قادر کرے اور آپ اس پہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تو آپ نے اپنی زندگی کا جوپیٹر اچھا کر لیا۔ کہ میں آج آپ کو بڑے قیمتی چیزیں بتا رہا ہوں۔ دوسرا، ایک اور کام کریے گا، اگر مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو کوئی انفیکشن ہے، آپ اسی انفیکشن میڈیکل اسٹور پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہاں پہ تو مہنگائی کا سیلاب آئے ہوا ہے اس وقت، اور ابھی جو ہونا ہے وہ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو۔ دوائیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، میڈیکل اسٹور پہ کھڑے ہوں، ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، کوئی بیچارہ ضرورت مند آ رہا ہے جو دوائیں خریدنے کا استطاعت نہیں رکھتا، آپ خاموشی سے اس کی میڈیسن دلوا دیں، اس کی دوائیں دلوا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے امراض دور کرنا شروع کر دے گا، آپ کے گھر سے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن خالصتاً قربت اللہ۔ یہ کر کے دیکھیے، آپ کو خود فرق محسوس ہوگا۔ اور دوسرا، ایک جاتے آتے ایک اور ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو کہ سیفران، زعفران کو کبھی بھی اسٹیل، ایلومینیم کی پیالی میں مت رکھیے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر، یہ سب کے لیے ایک ٹپ دے رہا ہوں، یہ چلیں اس کو چھوڑیں، اس پہ کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ زعفران کو بہرحال اتنا رکھ لیں آپ کہ اس کو اسٹیل یا ایلومینیم میں نہ رکھیے گا۔ پھر میں بتاؤں گا یہ وجہ آگے چل کے، رمضانوں میں بہت سارے آپ کے لیے جو آپ کو کام آئیں ایسی چیزیں بتاؤں گا۔ اور خواتین حضرات، باقی تو پھر میرا رب ہی ہے کرم کرنے والا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، مجھ سمیت میری بھی اللہ تعالیٰ نیت دیکھے گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، اور اس کو اپنے پروفیشن، اپنے کاموں کے لحاظ سے آزما کے دیکھیے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے میرے پنج تن پاک کے صدقے، اور کسی پہ خاص کرم کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شفا دے دیتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر دے دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی بھلائی سے منسوب کر دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہونے لگتا ہے، اور آپ دیکھیے ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کو، مولانا عبدالستار ایدھی، میرے سامنے انہوں نے وہ بچے انڈر گراؤنڈ ٹینک سے نکالے جن کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، سگے ماں باپ ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، اور وہ نکالتے تھے۔ ہر طرح کے مریضوں کو وہ ہاتھ لگاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امیونٹی، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن نمازی کی اور وہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر طویل کر دیتا ہے۔ اگر وہ غیر مسلم ہوں گے تو ان کو دنیا میں مقام دے دے گا، اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا میں بھی، اور پھر آخرت کا تو معاملہ ہے ہی۔
ایک اور مثال دے دیتا ہوں، آپ ذہن میں جو ہے دوڑا کے دیکھ لیجئے، مدر ٹریسا کوڑ کے مریض، جزامی مریضوں کو اٹھا کے لاتی تھی اپنے آشرم کے اندر. کیا ان کو کبھی کوڑ ہوا یا ان کو کبھی جزام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نیچرلی ایسی امیونٹی آپ کی باڈی میں ڈال دے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ کر کے دیکھیے گا، یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور میں نے آپ کے لیے یہ اصل میں اس میں بہت دماغ لگتا ہے، بہت ریسرچ لگتی ہے، پھر یہ ایسنس نکل کے آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور دنیا کے لیے بھی بہتر ہو. لیکن ایک بات جاتے جاتے بول دوں، یہ تو اس وقت موضوع دوسرا ہے، لیکن جو میں نے آپ سے عرض کی تھی چیزیں، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور جون پہ جو گرہن کے اثرات آنے، وہ الگ ویڈیو بناؤں گا، لیکن ایک سم اپ کر رہا ہوں. آپ دیکھیے گا دنیا میں بھی اور پاکستان میں کیا کیا ہوتا ہے، اور اس پہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ڈیٹیل ویڈیو دیتا رہتا ہوں. جیسے میں نے ابھی دی ہیں 2 سیاست پہ، پاکستانی سیاست پہ، اب جیو پالیٹکس پہ بھی بناؤں گا. اور جو باتیں بولی ہیں ان کو سب کو ذہن میں رکھے گا، کرے گا میرا اللہ اگر وہ چاہے گا، جو مالک کائنات ہے، اور وہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. تو خواتین حضرات، یہ ضرور ویڈیو ہر ایک کے کام آئے گی، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور انشاءاللہ میری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ، امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے. مجھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.